الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى الملوك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الامی الکریم۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے دو حدیثیں پیش کی ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ دنیا کو ہم نے دارالامتحان بنایا ہے اور آزمائش کی جگہ بنائی ہیں، تو ہم ضرور دنیا میں تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، اور ایسی آزمائش اور ایسا امتحان لیں گے کہ جن حالات میں تم رہتے ہو اور جن چیزوں کے اندر تم زندگی گزارتے ہو اور جس طریقے سے تم رہنا چاہتے ہو، ان حالات کو، ان چیزوں کو ہم لوگ رد و بدل کریں گے، تمہارے مزاج کے خلاف کریں گے۔ اور یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم دنیا کے اندر حالات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم نے ایک دستور بنا رکھا ہے، ایک ضابطہ بنا رکھا ہے کہ دنیا کے اندر ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اب ہم تمہیں کیسے آزمائیں گے؟ تو قرآن نے کچھ چیزوں کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم کچھ چیزوں سے تمہارا امتحان لیں گے، پریکشہ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ کچھ ڈراؤنے حالات ڈال دیں گے، گھبراہٹ والے حالات ڈال دیں گے، کچھ خوف تمہارے اندر ڈال دیں گے، ڈر ڈال دیں گے۔ اب اس خوف میں، اس ڈر میں کہ تم ڈر رہے ہو
اور خوف کر رہے ہو تمہاری زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی، تو سب سے پہلے ہم تمہارے اندر خوف ڈالیں گے، ڈر ڈالیں گے، والجوع، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی تنگی لائیں گے معیشت کے اسباب پر، دنیاوی روزگاروں پر، روزی کمانے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کے اندر ہم تنگی لا کر تمہیں بھوکا رکھیں گے۔ اب تم بھوک میں رہ کر کیا کر رہے ہو؟ آیا ہائی واویلا کر رہے ہو، شکایتیں کر رہے ہو اور بھوک برداشت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ روزی کے اسباب تھے، کمانے کے اسباب تھے، کمانے کی چیزیں تھے، کھانے کی چیزیں تھی، ان چیزوں کے اندر ہم کمی کر دیں گے اور تمہارا بھوک سے امتحان لیں گے، تو کبھی ڈر پیدا کر دیں گے اور کبھی بھوکے تمہیں رکھیں گے، دشکار کر دیں گے، قحط سالی کر دیں گے، قحط الرجال کی طرح قحط الاموال کر دیں گے، مالوں کے اندر قحط سالی پیدا کر دیں گے، والجوع، اور تیسرے نمبر میں فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تیسرے نمبر میں ہم تمہارے پھلوں میں، تمہاری کھیتیوں میں اور تمہارے اموال میں، تمہارے جانوروں میں، تمہاری جانوں میں ہم آزمائیں گے۔ کس طرح کہ کبھی تمہاری پیداوار پر ہم حالات لائیں گے، پکی پکائی ہوئی، بنی بنائی ہوئی لینے کے قابل تھی اور ہم اس پر لائیں گے حالات، ہم کم کر دیں گے پھلوں کو، اور کم کرنا کبھی یہ ہوگا کہ درختوں پر کبھی ہم پھل نہیں آنے دیں گے، اور کبھی پھل آئے ہوں گے برکتوں کو ختم کر دیں گے، اور کبھی برکت بھی ہوگی تو روگ اور بیماری کو پیدا کر دیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا تو سماوی آفتیں آئیں گی، طوفان آئے گا، ہوائیں آئیں گی، اور ناقابل برداشت چیزیں آسمانوں سے آئیں گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور فرمایا کہ مالوں کی بھی کمی کر دیں گے، کہ کبھی تمہارے جانور ہوں گے تو جانوروں کو اچانک موت دے دیں گے، اچانک جانوروں کو ختم کر دیں گے، صرف جانوروں کو نہیں، والانفس، تمہاری جانوں میں بھی ہم ایسی بیماریاں ڈال دیں گے، اچانک موت آ جائے گی اور تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، بات کرتے کرتے ہم ایسی بیماری ڈال دیں گے کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ ہم آزمائیں گے، امتحان لیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اب ان چیزوں کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کیسے رہنا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا دستور اور ہمارا اصول ہے، اور ہم نے عالم ارواح سے جب سے تمہیں پیدا کیا ہے اور جب سے دنیا آباد ہوئی تب سے لے کر ہم نے یہ اصول بنا رکھے ہیں، یہ کوئی نئے اصول نہیں ہیں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، ہم نے ضابطے بنائے، ہم رب ہیں، ہم خالق ہیں، ہم مولا ہیں، ہم مالک ہیں، اور ہم مالک کو اختیار ہیں کہ جو چاہیں وہ اپنی مملوک چیز میں، اپنی ملکیت میں تصرف کریں۔ تم اب ان چیزوں میں اگر امتحان میں مبتلا ہو گئے اور آزمائش میں مبتلا ہو گئے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان چیزوں میں تمہارا امتحان لیا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے اور تمہیں بہت جھنجھوڑا جائے اور پے در پہ حالات ہی حالات آئے، حوادث ہی حوادث ہو اور مصیبتوں کے ہجوم ہی ہجوم ہو، ایک مصیبت سے نکلے نہیں ہے دوسری مصیبت، دوسری مصیبت سے نکلے نہیں ہے تیسری مصیبت، یعنی انتہائی حوادثات ہی میں رہتے ہو، حالات ہی میں رہتے، ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان چیزوں سے ہم ان لوگوں کو آزمائیں تو آپ کہہ دیجئے وَبَشِّرِ الَّذِينَ، کہ ان چیزوں کے اندر اگر حالات آ چکے تو یہ حضرات مصیبتوں پر صبر کرنے لگے اور اپنے آپ کو مولا کی مرضی پر چھوڑ دے اور یہ کہہ دے کہ رب کی جو مرضی تھی اور مولا کی جو مرضی تھی
اس پر ہم رضا بقضا ہیں، جو فیصلہ اوپر والے نے کیا اس پر ہم راضی ہیں، اور زبان سے یہ کہے اذا اصابتم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اور ہماری دیگر ملکیتیں ہیں اور دیگر جو چیزیں یہ سب کے سب اللہ کی ہیں اور اللہ ہی ان کا مالک ہیں، چیزوں کا مالک ہیں، مالک کو اختیار ہے، جب چاہے وہ چیزوں کو رد و بدل کر دے، جب چاہے کسی سے لے لے، جب چاہے کسی کو دے دے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں، اور انا للہ کے ساتھ کہے و انا الیہ راجعون، اور ہم سب بھی ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے عزیز و رحمت بھی ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ جب آزمائیں گے تو آپ یقین جانیے کہ وہ رب العالمین ہیں، اور وہ ایسا رب ہیں اور ایسا خدا ہیں اور ایسا مالک ہیں کہ کبھی اپنے بندے کو مصیبت میں مبتلا کر کے ہمیشہ اس کو اسی حال میں نہیں رکھتا ہے، بلکہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے جس حال میں امتحان لیا ہے، اس حال میں آیا یہ میری مرضی پر راضی ہے یا یہ ہے کہ یہ فریاد کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ یہ شکوہ شکایت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ عدم سے وجود بخشنے والا وہ کچھ نہیں تھا، اور پھر میں نے ان کو پوری نعمتیں عطا کی، جب وہ کچھ نہیں تھا سب کچھ میں نے دیا، تو اب میری دی ہوئی چیزوں کو اگر میں لے لیتا ہوں تو کیا یہ میری شکوہ شکایت کر رہا ہے؟ کیا یہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے؟ کیا یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میرا بندہ میری مرضی پر قربان ہو جاتا ہے تو پھر میں ان کو دنیا میں بھی نعمتیں دیتا ہوں اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی نعمت دیتا ہوں۔ تو عزیزو، حالات آنے پر مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے، مومن کبھی دکھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک مومن کا ایمان ہے کہ مجھے دنیا میں جو کچھ بھی حالات آئیں گے اور اس حالات پر رب کی مرضی پر میں چلنا سیکھ جاؤں گا تو ما بعد الموت، موت کے بعد مجھے ضرور بھی ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ اور عزیز دوستو، یاد رہے موت سے بھی گھبرانے کی چیز نہیں، اس لیے کہ موت بھی ایک یقینی چیز ہے، اور موت جب اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ کی طرف سے اس میں حکمتیں بھی ہیں۔ اور جو بندہ موت کے وقت اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں خوشخبری سنائی اور فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو آدمی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی ملاقات کو یہ پسند فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور اللہ اس کو محبوب کر دیتے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو آدمی موت کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ سے ملنا نہیں چاہتا ہے، زندہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے اور موت سے گھبراتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے تو کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ بھی ایسے آدمی کی ملاقات سے محبوب نہیں ہوں گے اور پسند نہیں کریں گے، بلکہ جب یہ ملاقات کرے گا تو اللہ غضبناک ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے۔ تو عزیزو، موت کا آنا یقینی چیز، اور کتنی یقینی چیز ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اللہ کو،
کوئی اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، سب چیزوں کا تو انکار کر سکتا ہے، لیکن موت ایسی حقیقی چیز اللہ نے بنائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو نہ ماننے والا ہو، بلکہ اللہ کو ماننے اور نہ ماننے والا نہیں، دہریہ قسم کا ہو کہ جو کچھ بھی نہیں مانتا ہے، دنیا آپ و آپ چلتی ہے، نہ اللہ ہے، نہ مالک ہے، نہ خالق ہے، نہ رازق ہے، کوئی دنیا میں نہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا دہریہ ہو، یہ بھی موت کو تو مانے گا ہی کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے، یہ طے ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے موت کو یقین کے ساتھ تعبیر کیا اور کہا وَعْبُدْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، مولا کو راضی کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی تمہاری موت آ جائے۔ تو موت کو تعبیر یقین سے کیا، اس لیے موت سے کسی کو انکار نہیں، بلکہ قرآن نے ایک جگہ تو یوں کہا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے یہ کہہ دیجئے اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو موت سے بھاگتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان الموت الذین تفرون منہ، کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو اور جس موت سے ڈرتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ، کہ وہ تو تم کو آ کر ہی رہے گی، چاہے کتنے بڑے مضبوط قلعوں میں رہو، بڑی مضبوط حفاظت کی جگہوں میں رہو، چاہے کتنا ہی انتظام موت سے بچنے کا کر لو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تو تم سے آ کر ہی رہے گی۔ اسی لیے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے پھر بھی ہمارا حکم آئے گا اور ہمارا وقت آئے گا موت کا بلانے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ جب ہم تم کو موت دیں گے تو ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ پھر اس رب کائنات کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور پیش کیے جاؤ گے جو تمہاری ہر اس حرکت کو بھی جانتا ہے جو دن کی روشنیوں میں کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو چھپ کر رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو تنہائی میں کمرے بند کر کے کرتے ہو، اور ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو لوگوں کے سامنے کرتے ہو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر تمہارے کرتوت سے وہ رب آگاہ کرے گا۔ تو موت سے تو کسی کو مفر نہیں، ہاں لیکن موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کہاں آئے گی، اللہ رب العالمین نے اس کا وقت کسی کو نہیں بتلایا۔ قرآن نے کہہ دیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس، کوئی جان نہیں جانتا کہ موت اس کی کہاں آئے گی اور کس حال میں آئے گی۔ مرنا ہر ایک کو ہے، لیکن رب العالمین نے موت کا وقت متعین اور موت کی جگہ کسی کو نہیں بتلائی۔ آدمی مرنا چاہے کسی حال میں اور اللہ کو موت نہیں دینی، نہیں آئے گی۔ آدمی تمنا کتنی کرے مجھے مرنا ہے، لیکن اگر موت نہیں لکھی موت نہیں آئے گی۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں اس حال کے اندر موت آئے، اس حال میں مروں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہیں کس حال میں موت دینی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بارگاہ رسالت میں سے، دربار رسالت میں سے سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اللہ کی تلوار، اور ایسے جری اور بہادر شابی تھے کہ تقریباً تاریخ نے لکھا ہے کہ 125 جنگ لڑی، 125 لڑائیوں میں شریک ہوئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میری موت اس وقت آئے جب کہ میں میدان کارزار میں ہوں، میدان جنگ میں ہوں، میدان جہاد میں ہوں،
اور دشمن سے میں مقابلہ کر رہا ہوں اور میری تلواریں دشمنوں کی گردنوں پر جا رہی ہو اور اس سے میں انہیں واصل جہنم کر رہا ہوں، ان کے جسم سے ان کے سر کو جدا کر رہا ہوں اور کسی دشمن کی تلوار مجھے لگے اور میرا جسم اور میرا سر جدا ہو جائے، میں اس کو پسند کرتا۔ اور کہا کرتے تھے کہ جنگ کے میدان میں موت کو ایسی پسند کرتا ہوں جیسے کہ پیاری دلہن کی پہلی رات شب زفاف کی ہو اور لوگ اس کو پسند کرتے، اس سے کہیں زیادہ میں میدان کارزار میں اپنی موت کو پسند کرتا ہوں۔ اور سواسو لڑائیاں لڑی، سواسو، لیکن عزیز دوستو ان کی موت میدان کارزار میں نہیں لکھی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دربار رسالت سے انہیں لقب ملا تھا سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار بن کر جو لڑ رہا ہو اور جو جنگ کر رہا ہو اسی کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو اپنی ٹوپی میں پہن کر، ٹوپی میں سی کر رکھ دیے تھے، اور جب میدان جہاد میں جاتے تھے، جنگ میں جاتے تھے، اس ٹوپی کو سر پر پہن لیتے تھے۔ اس کی برکت سے کسی دشمن کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے جسم پر، آپ کے جسم پاکیزہ پر کوئی وار کر سکے۔ دشمن آتا، آپ کی تلوار پڑتی، دو کٹکے ہو جاتا تھا، اور تمنا یہ کرتے تھے کہ الہ العالمین میں ایسی موت مانگتا ہوں کہ جو موت میری میدان کارزار میں ہو۔ عزیز دوستو موت نہیں آئی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، پھر اجل پوری ہوئی، اپنے بسترے پر مرے۔ کس حال میں آئی؟ کوشش کر رہے تھے، جن کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا اور سواسو لڑائیں لڑی، لیکن ان کی تمنائیں تھی، ارمانیں تھی، اپنی جگہ رہ گئی۔ اللہ نے کہا ہے میرے بندو تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب مرو گے اور کہاں مرو گے۔ ہاں جب وقت آ جاتا ہے اور کس حال میں مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له حاجة الیہا، کہ جس حال میں موت اس کی لکھی ہوئی ہے اور جو وقت میں نے طے کیا ہے اس حالت میں وہ نہیں ہے، وہ کسی اور حالت میں مبتلا ہے اور کسی اور جگہ ہے، تو پھر میں اس کے دل میں ایک ضرورت کو ڈال دیتا ہوں، ایک ضرورت پیدا کر دیتا ہوں، تو اس حال سے وہ منتقل ہو کر دوسرے حال کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی موت بسترے پر لکھی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں میدان کارزار میں مروں، تو حق تعالیٰ شانہ پھر بسترے کے حالات بنا دیتے ہیں، عمر تک پہنچا دیتے ہیں، سختی کو ختم کر دیتے ہیں، پھر وہ بسترے پر چلا جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی کسی اور جگہ مرنا چاہتا ہے، مثلاً اہل مانگرول میں مرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی موت دوسری جگہ لکھی ہوئی ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے دل میں تمنائیں دوسری ڈال دی، جعل لہ حاجۃ الیہا، کہ پھر وہ اپنے وطن سے نکل کر دوسرے وطن جاتا ہے، پھر چاہے وہ دینی سفر ہو، چاہے دنیاوی سفر ہو، چاہے کمانے کے اسباب کے ذریعے ہو یا چاہے پھرنے اور گھومنے کے اسباب ہو، اللہ کے نبی فرماتے اللہ اس کے دل میں اس ضرورت کو ڈال دیتے اور پھر اس حال میں اس کو موت دیتے۔ اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور جس حال میں روح ان کی قبض کرنا ہے تو پھر ہم ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے ہیں، ایک گھڑی کی بھی مہلت نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ موت ہماری
اختیار کی چیز ہے، ہماری ملکیت کی چیز ہے، اور اس کا اختیار کسی کو ہم نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان کی جب موت آئے تو ہائی واویلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت جو چیز ہے وہ تو ایک مومن کا تحفہ ہے، اور مومن جیسے تحفے سے خوش ہوتا ہے، اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ جب موت آئے تو خوش ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، اور ماں عائشہ اور دیگر امہات المومنین تھے، اور آپ نے یہ کہا کہ آئے عائشہ اور صحابہ بھی تھے، فرمایا کہ من حب لقاء اللہ حب اللہ لقاءہ، جو اللہ کو پسند کرتا ہے ملاقات کے لیے اللہ اس سے پسند کرتا ہے، یعنی جو موت کو پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو موت کو ناپسند کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی ناپسند کرتا ہے، اس سے خوشی سے نہیں ملتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر امہات المومنین نے عرض کیا یا نبی اللہ انا لنکرہ الموت، یہ تو فطری اور طبیعی چیز ہے کہ ہر ایک آدمی موت سے ڈرتا ہے اور موت کو پسند نہیں کرتا ہے، ایک انسان کی فطری چیز ہے اور طبیعی چیز ہے۔ تو ہم جب موت کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو یا نبی اللہ، اللہ کے آگے ہمارا کیا بنے گا؟ کیا اللہ ہم سے غضبناک ہو کر اور ناراض ہو کر اور غصے میں ملیں گے؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ قربان جائیے حضرت ماں عائشہ کے سوال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو جواب دیا، اے عائشہ، جب کسی مومن کی اور صالح آدمی کی روح اللہ قبض کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجتے ہیں تو اس وقت اس کی روح کے قبض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جو انعام ملنے والے ہیں اور جو انعامات کی بارش ہونے والی ہیں اور جو اللہ کی طرف سے اس کا اکرام ہونے والا ہے اور جو وہاں کی نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں، روح قبض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو منظر دکھا دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ فرشتے سے کہتا ہے کہ جلدی کرو اس دار فانی سے مجھے چھڑواؤ، اس قید خانے سے مجھے چھڑواؤ اور مجھے رب العالمین کی طرف لے جاؤ۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو عزیز دوستو، موت بہت بڑی نعمت ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رب العالمین سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اس پر توفیق ہوئی تو بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں پر، شریعت پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر